الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، مفہوم ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود نصارہ اہل کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ان کے متعلق کہ یہ لوگ پہچانتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو
جس طرح کے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ اسے معلوم ہے۔ تو اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ہر قوم کے لیے ایک جہت ہے، توجہ کرنے کی سمت ہے، جس کی طرف رب تعالی جل شانہ اس کو پھیرتا ہے۔ تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا فرمائے گا، بے شک کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ اہل کتاب کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب کون ہیں؟ وہ کافر لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کتاب ہدایت آئی، اور جو اس وقت ایمان لائے وہ تو مومن ہیں، اس وقت وہ مومن تھے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ کافر۔ اہل کتاب نے اپنی اپنی کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سب کچھ پڑھا ہوا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب، کہ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں کتاب کو سمجھنے کی توفیق بھی دی، حقیقت کو وہ جانتے بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور سچا ہونا اس طرح وہ جانتے تھے جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ اتنا قریب سے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود جو خوش نصیب تھے وہ تو ایمان لے آئے، اس کے باوجود یہ بد نصیب جانتے ہوئے بھی ایمان نہ لائے۔ تو یہاں سے ایک حقیقت بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ یہود نصارہ اس وقت جب کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے بالکل حقیقت کو سمجھتے تھے، حقیقت کو سمجھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ تو آپ دیکھیں جہان میں ایسا بھی ہوتا ہے
کہ معلوم ہونے کے باوجود حق کی طرف نہیں آتے. تو یہ بات تو بالکل آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ ایسا کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے. جانتے ہوئے بھی نہ ماننا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے. تو اب جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، کسی حقیقت کو جانتے ہوئے نہ مانیں اور اس کو چھپائیں، تو یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ پھر یہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اوپر تو نہیں چل رہے، یہ یہود نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. تو کسی کلمہ گو کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر کفار کے طریقے کے اوپر چلے. اب یہ تمام کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور دعوے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو اس طرف ذہن کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو حق بات ہے وہ کریں، جو سچ بات ہے وہ کر دیں، کہ یہ حق بات ہے اور یہ سچ بات ہے. اگر اظہار حق نہ کیا جائے تو حق دب جاتا ہے. ایسے نہیں ہے، حق دب جائے گا، چھپ جائے گا، معدوم ہو جائے گا. تو اہل حق کو چاہیے کہ وہ حق بیان کریں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچی بات کرے، اور جو حقیقت اس کے اوپر واضح ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ضد نہ کرے، حقیقت کی طرف آ جائے. شاید اس اجمال کو آپ نہ سمجھے ہوں، میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے، کسی بھی مسلک کے ساتھ، فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آخر وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. تو قرآن حکیم جب یہ فرما رہا ہے کہ جو بات تمہارے اوپر واضح ہو جائے پھر اس کا انکار نہ کرو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے. پھر اپنے اس باطل نظریے کے اوپر ڈٹے نہ رہو، بلکہ حق سن کر سمجھ کر اس کی طرف توجہ کر کے اس کا اظہار کرو کہ یہ حق بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اب جو لوگ اہل سنت کو مشرک کہتے ان کو سوچنا تو چاہیے کہ شرک کیا ہے. اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ سمجھ لینا، اللہ پاک جل شانہ کے برابر کسی کو مان لینا اور اس کی عبادت کرنا، اس کو مستقل بذات سمجھنا، یہ شرک ہے. جبکہ ایسا کوئی عقیدہ جہان میں موجود نہیں ہے. کوئی جاہل ہے، ناواقف ہے، اس کی کوئی حرکت یا بات ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اہل سنت میں سے کس کی بات معتبر ہوگی؟ جو اہل سنت کے امام ہیں، جو اہل سنت کے مقتدا ہیں، جو اہل سنت کے بڑے رہنما ہیں. ان میں سے کسی نے ایسی بات کی ہو
جو اسلام کے خلاف ہے اور وہ شرک کی طرف جاتی ہے تو کوئی بات کہے؟ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اتنا بڑا گناہ کفر، اتنا بڑا کفر اور اتنا بڑا گناہ کسی کی طرف منسوب کر دینا، اور خاص طور پر وہ کہ جنہیں اندر خانہ پتہ ہے کہ شرک نہیں ہے، جان بوجھ کر کہتے ہیں، تو وہ یہود نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو جو شخص یہود نصارہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، کافر کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی خیر کا پہلو رکھتا ہوگا؟ اب دیکھیں آپ، ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک گروہ ان میں سے، اہل کتاب میں سے، یہود نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ چھپاتا تب یہ ہے کہ اسے علم ہے، علم ہے پھر چھپاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی خرابی لازم آئی کہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے چھپایا، جو انہیں علم تھا اس کو انہوں نے چھپایا۔ تو اس مقام پر علامہ اسم الحق رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تین گروہ بنتے ہیں۔ اس وقت کتنے گروہ بنتے ہیں؟ تین۔ ایک یہ کہ جنہیں پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، سب نشانیاں مکمل تھیں، انہیں معلوم تھا، جان بوجھ کر انہوں نے حق کو چھپایا۔ ایک یہ ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے حق کو نہیں چھپایا، حق کو ظاہر کیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بالکل یہ سچے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ مان گئے۔ دو ہو گئے، ایک چھپانے والے اور ایک مان جانے والے کو ایمان لے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نہ اظہار کے چکر میں تھے نہ چھپانے کے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا، وہ جاہل لوگ تھے جنہیں حقیقت معلوم نہ تھی۔ تو یہ تین گروہ بن گئے۔ اب کچھ تبصرہ ان پر ہے کہ جنہیں معلوم تھا اور انہوں نے چھپایا، یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنوں میں بڑے بنے ہوئے تھے، رہنما بنے ہوئے تھے، ان کے بڑے عالم بنے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ جب اپنوں میں بڑے بنے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مان گئے کہ یہ اللہ پاک جل شانہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارا بڑا ہونا ختم ہو جائے گا، اگر ہم مان گئے تو ہمارا بڑا ہونا ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے گمان میں انہوں نے یہ رکھا، لہذا انہوں نے یہ حق کو چھپایا۔ چیز تھی دنیا کا لالچ، دنیا کا مال و متاع، یہی تھا کہ ہم اگر حق بات کر دیتے ہیں تو ہم بڑے نہیں رہیں گے، لہذا انہوں نے اس دنیا کے لالچ کی وجہ سے حق کو چھپا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی شہرت یا دنیا کے لالچ کی وجہ سے کبھی حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جو حق بات ہے اس کو کرو بھائی۔ یہ ہے کہ جب تم حق کو بیان کرو گے
تو اللہ پاک جل شانہ تمہارے اوپر اپنی کرم نوازی فرمائے گا، باوجود اس کے کہ سب کچھ ان کے سامنے عیاں تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو ظاہر نہ کیا۔ تو یہ 3 درجے بنے وہاں پر اہل کتاب کے، کفار کے۔ اس مقام پر جو علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا، اب پھر اگلی آیت میں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہاں بظاہر خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک جل شانہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سامنے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق بات ہے، آپ اس میں شک نہ کرنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شک کرنے والے ہیں بھی نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ساری امت ہے اور سارے لوگ مراد ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے اس مقام پر ترجمہ فرمایا کہ اے سننے والے، تم یہ یقین کر لو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، کبھی اس میں شک نہ کرنا۔ یعنی وہ بات جو مفسرین نے لکھی کہ اس سے مراد سارے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے اس بات کو اپنے ترجمے کے اندر ذکر فرما دیا۔ یہاں الحق من ربک میں اس بات پر امت کو لایا گیا کہ وہ شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر حق کے اوپر لگی رہے۔ جس طرح وہاں 3 درجے علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمائے، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی پھر درجے ہوتے۔ جس طرح وہاں 3 درجے تھے، یہاں بھی پھر ماننے والوں کے اندر بھی 3 درجے ہیں۔ اہل کتاب کے 3 درجے تھے، ایک نے ایمان قبول کیا اور باقیوں نے نہیں کیا۔ اس میں ایک ہے مرتبہ تقلید کا، ایک ہے مرتبہ تحقیق کا، اور ایک ہے مرتبہ مشاہدے کا۔ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ جو مومن ہیں ان میں بھی 3 درجے ہیں۔ ایک مرتبہ عوام کا ہے، تو جو عوام ہوتے ہیں یہ مقلد ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے، اماموں کے مقلد ہوتے ہیں، اماموں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ انہیں خود تو دین سمجھ نہیں نہ آتا، تو جن کو اللہ پاک جل شانہ نے دین کا فہم عطا فرمایا ہے یہ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ہے تقلید کا، اور پھر مرتبہ ایک تحقیق کا ہے، یہ مجتہدین ہے، مجتہد امام ہیں، وہ تحقیق کے مقام پر ہے۔ اب یہ سمجھنا آپ بات، جو مجتہد ہیں وہ تحقیق رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر ان کی ایک تحقیق ہے، اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے پھر وہ شریعت کی وضاحت فرماتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ سمجھ لیں کہ ایک مقام تقلید کا ہے کہ امام اور جو بڑا عالم ہے، جو جاننے والا ہے، وہ جس طرح کہتا ہے اس طرح تم اس کے پیچھے چلو۔ تو ایک مرتبہ تحقیق کا ہے کہ وہ خود محقق ہے اور وہ مجتہد ہے، وہ خود مسائل شریعہ کا استنباط استخراج کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت سے مسائل کو نکالتا ہے۔ اب 2 مرتبے، ایک تقلید کا اور ایک تحقیق کا۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں کہ جو تقلید کے مقام پر ہے کہ وہ خود تو نہیں سمجھتا، اسے کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، اگر وہ بذام خیش
تحقیق کے مقام پر آ جائے تو بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہے تو وہ کس مقام پر ہے، وہ کسی امام کے پیچھے چلنے والا ہے یا خود امام بننے والا ہے۔ اگر اس مقام پر ہے تو خود اس کو سمجھ ہوگا کہ وہ خود امام ہے۔ اگر وہ خود تحقیق والا نہیں اور اس مقام پر نہیں تو لامالا اس کو پھر مرتبہ تقلید میں رہنا چاہیے۔ تو جس مقام پر ہے اسی مقام پر رہے۔ ہر شعبے میں اس طرح ہے۔ دیکھیے اہل علم کا مقام اور مرتبہ قرآن و سنت میں آیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والذین اوتوا العلم درجات۔ اہل علم کے درجات ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہیں۔ اہل علم کا ایک مقام ہے، تو جو علم میں اونچا مقام رکھتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو علم میں وہ مقام نہیں رکھتے وہ اہل علم سے پوچھیں۔ جب اہل علم کے پیچھے چلیں گے تو ماحول ٹھیک رہے گا، لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم کسی کو اہل علم نہیں مانتے، ہم خود اہل علم ہیں، ہر بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم خود اہل علم ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خود اہل علم ہو، تو اس کو اہل علم کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ بزرگ لوگ فرما رہے ہیں۔ اور عقل بھی، یہ جو عقل ہے نا، ایسی باتوں میں یہ فیصلے کرتا ہے۔ یاد رکھنا، شریعت جو ہے وہ عقل نہیں بناتا، شریعت اللہ پاک جل شانہ نازل فرماتا ہے، عقل اس کو سمجھتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ علم میں سارے برابر تو نہیں ہو سکتے، تو عقل کہتا ہے یہ بات کہ علم میں سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو مرتبہ تقلید میں ہے وہ اگر مرتبہ تحقیق پہ آ جائے تو خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو چلو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے، عام بندہ ہے، لوگ علاج کرا رہے ہیں، تو یہ ایک عام بندہ ہے، وہ ڈاکٹر کی سیٹ پر آ جائے تو مریضوں کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس مقام کا وہ ہے نہیں۔ ڈاکٹر کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ فیصلے کرنے لگا آپریشن کے اور دوائیوں کے اور علاج معالجے کے، تو بہت بڑی خرابی نہیں کرے گا؟ تو اسی طرح علم کا ایک مقام ہے، تو علم کا ایک مقام ہے، تو جو اہل علم ہیں وہ علم کے مقام پر ہوتے ہیں اور علم کے فیصلے کرتے ہیں، عوام پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دو درجے، ایک تقلید والا اور ایک تحقیق والا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مزید کامل ہوتے ہیں، وہ مشاہدہ کے مقام پر ہوتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کو حقائق کا، حقیقتوں کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے۔ ایک کاملین کا مقام ہے۔ اور یہ کامل کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے مکمل تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا باطن سے، یہ درجہ کمال پر پہنچ گئے، یہ مشاہدے والے لوگ ہیں، ان کا اور مقام اونچا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو عام بندہ ہے ہم جیسا، اسے چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے رہے اور اہل مشاہدہ کے پیچھے رہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کو ایک اونچا اور خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اب اس مقام پر جی ایک تحقیق فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں، مجتہد لوگ ہیں، جو اہل مشاہدہ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا جب تک کہ بندے کا نفس گندی حرکتوں سے پاک نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو معرفت الہی نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک کہ رذیل اور غلط چیزوں کو چھوڑتا نہیں، اس وقت تک اس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ عقل اور علم میں بہت آگے چلا جائے۔ اس بات کو سمجھنا، اگرچہ علم میں اور عقل میں بہت زیادہ مقام رکھتا ہو، لیکن جب تک یہ رذیل کاموں کو چھوڑے گا نہیں، معرفت الہی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ معرفت الہی کے لیے اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، لامالا کفر کو چھوڑنا پڑے گا، کفریات کو چھوڑنا پڑے گا، بدعت کو چھوڑنا پڑے گا،
بدعات کو، اہل بدعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ جھوٹ، غیبت، حسد، فساد، چغل خوری، یہ جتنے بھی یہ رذیل کام ہے، سارے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کی محبت اور خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب ان تمام چیزوں کو چھوڑے گا تو اس کو معرفت الہی نصیب ہوگی، جو اہل مشاہدہ ہیں، جو مشاہدے والے ہیں، جو حقیقت کو دیکھتے ہیں، وہ اہل مشاہدہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا، کیا یہ سارے تقوی میں برابر نظر آتے ہیں؟ اور یہ سارے ایسے ہیں کہ انہوں نے رذیل کام چھوڑ دیے؟ نہیں نہ کہہ سکتے۔ تو پھر معرفت میں سارے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم میں، اجتہاد میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو بالکل ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ مرتبہ مشاہدہ اور مرتبہ اجتہاد تک وہ پہنچے گا کہ جو نفس کے پیچھے نہیں چلتا، جو رذیل کاموں کو چھوڑتا ہے، جو اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے، معرفت الہی اس کو نصیب ہوگی۔ تو ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ماحول ہے۔ تو اس ماحول کے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں، معرفت میں سارے برابر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ کمال درجے کا بدھو انسان ہے جو سب کو علم میں، معرفت میں، تقوی میں برابر سمجھے۔ تو اس لیے یہ درجہ بندی ضرور ہے، علم میں، مشاہدے میں، معرفت میں، تقوی میں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ معرفت اسے نصیب ہوتی ہے جو سارے غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ تکبر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ جتنے بھی غلط کام ہیں، ان سب کو وہ چھوڑ دے گا، تو پھر وہ مقام پر فائز ہوگا۔ اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ شیطان کے پاس کتنا علم تھا، کتنا عقل تھا شیطان کے پاس، لیکن اس کے اندر وہ رذیل حرکتیں تھیں، تکبر تھا، حسد تھا، اور اس نے اللہ پاک جل شانہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عزت نہ کی۔ تو دیکھا وہ کہاں چلا گیا، دھتکارا گیا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس علوم بھی تھے، عقل بھی ہے، لیکن جب خرابیاں آ گئیں تو ان خرابیوں نے اس کو بالکل ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو اس مقام پر جو یہود نصارہ کی غلط قسم کی حرکات تھی، یہود نصارہ کی، ان کو بیان کرنے کے بعد علامہ اسم الحقی نے فرمایا کہ کامل اور اچھا انسان، اچھا مومن، اچھا مسلمان وہ ہے جو غلطیوں کو چھوڑے اور اچھائیوں کی طرف جائے، برائی کو چھوڑے اور نیکی کی طرف جائے، اور ان کو آپس میں ملائے نہیں۔ وہ جو اس دور کا جو المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ اچھائی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اس کو ملا دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ ملا دینے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ تم خلاف شرع امور کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک تمہیں اچھائی اور نیکی وہ معرفت والے مقام کی طرف نہیں لے جائے گی، تمہیں آگے نہیں جانے دے گی۔ اب اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیوں کیا۔ یہ عجیب سی بات نہیں؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ادھر کیوں منہ کیا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک جہت ہے، اور خود اس کریم ذات نے متعین فرمائی ہے کہ تم ادھر منہ کرو اور تم ادھر منہ کرو، اور جدھر بھی وہ منہ کریں، اللہ پاک جل شانہ فرمایا کہ تم ادھر منہ کرو، تم ادھر منہ کرو، تو ان کو ادھر ہی منہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ کے حکم کا پابند رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے حکم اس طرح تھا اب اس طرح کیوں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہر طرف پھیرنے والا میں خود ہوں، تو جس طرف میں پھیر دوں میں پھیر سکتا ہوں۔ تو جو اللہ پاک جل شانہ کو مانتا ہے، جس کا ایمان اللہ پاک جل شانہ کی ذات پر ہے، وہ تو ایسا اعتراض نہیں کرے گا۔
کہ ادھر منہ کیوں کیا اور ادھر کیوں کیا، اس کا تو یقین یہ ہے کہ کریم پروردگار جدھر فرمائے گا ہم ادھر ہی منہ کر لیں گے۔ بیت المقدس کی طرف ارشاد فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی طرف ارشاد فرمایا تو سب نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب ایک بات یہاں پہ ارشاد فرمائی علامہ اسماعیل حقی نے کہ یہ جو ہے نا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو بظاہر تو وہ ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، دیواریں ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا کہ تم ادھر منہ کرو تو ادھر منہ جب تم کرتے تو تم یہ یقین کر لو کہ تم نے اپنے رب کی طرف منہ کر لیا، کیونکہ تمہیں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ادھر منہ کر لو۔ تو جب تم نے ادھر منہ کر لیا تو گویا کہ تم نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، تو جدھر تمہیں رب فرماتا ہے تم ادھر ہی جا رہے ہو۔ اور حکم یہی ہے بندہ مومن کو کہ وہ اپنے کریم پروردگار کی بات کو مانتا جائے اور اسی کے اوپر مکمل اعتماد رکھے کہ میں وہ کام کروں جس کا میرے کریم پروردگار جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، میں وہ کام کروں اور یہ یقین کر لے کہ میری بہتری اسی میں ہے جو اس کریم پروردگار نے فرمایا ہے۔ آج اگر صرف یہ ایک بات امت مصطفیٰ کو سمجھا دی جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ایک بات ان کے دماغ میں ڈال دی جائے کہ امت مصطفیٰ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری بہتری اس کام میں ہے جس کام کا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، ہماری بہتری اس کام میں ہے جو اطاعت مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ میں ہماری بہتری ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دنیا کا لالچ جس طرف امت مصطفیٰ کو لے جا چکا ہے، وہاں سے واپس ان کا دین کی طرف آنا اور حقیقت کو سمجھنا ان کے لیے بہت بڑا پہاڑ بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حقیقت کو جانتے ہوئے اہل کتاب نے انکار کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو اتنی حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے، تو یہ کفار، یہ یہود نصارہ کی کتنی ہٹ تڑمی ہے، اتنی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی وہ نہیں مانتے۔ اچھا، جو اس وقت نہیں مانے اور انہوں نے اپنے اندر عناد رکھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ساری شان کو ظاہر فرما رہے تھے، کبھی کسی نے کہا کہ درخت آ جائے تو درخت بھی جڑیں اکھیڑ کر حاضر خدمت ہو رہا ہے، کبھی آسمان کا جو چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو رہا ہے جی، کیا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے۔ پتھر نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کر رہے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑ رہی تھی، تو اتنی بڑی شانوں کو اس وقت دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر عناد تھا، انہوں نے نہ مانا۔ تو آج کس صورتحال پہ پہنچ چکا ہوگا ان کا عناد، یہود نصارہ اور کفار کا، امت مسلمہ کے بارے میں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا کافر ہے، اور امت مسلمہ کو ابھی تک یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمارا دشمن ہمارا کافر، یہ کافر ہمارا دشمن ہے۔
ہمارا بڑا دشمن کافر ہے. اللہ رسول کا دشمن بھی کون ہے؟ کافر ہے. تو اگر یہ سمجھ آ جائے نا کہ ہماری بہتری اللہ جل شانہ کا حکم ماننے میں ہے اور کفار کا انکار کرنے میں ہے، کفار کی دل میں نفرت رکھنے میں ہماری بہتری ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کی جو محبت ہے اس کو دل میں رکھیں، ہمارا فائدہ اس میں ہے، تو بہت بہتری پیدا ہو جائے گی امت میں. آج یہ جو فرقہ واریت ہے نا، میں آپ کو بتاؤں امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی توجہ اپنے دین اسلام کی طرف نہیں ہے. دین اسلام کی طرف اگر ان کی توجہ ہو جائے اور اسلام کا نور اندر آ جائے تو یہ جو جن ضدوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں یہ خود بخود وہاں سے اٹھ کر حق کو قبول کرنے والے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، معجزات مصطفیٰ. سب سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے اسلام کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور مسلمانی کیا ہے. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ بعد میں، لیکن جو مسائل بعد میں ہیں انہی کے اوپر ساری زندگی گزر رہی ہے. اور جہاں سے اسلام کو سمجھنا تھا اور وہ یہ تھا کہ مسلمان کا کافر سے الگ ہو جانا، وہ نہیں ہوا. مسلمان کا کافر سے الگ ہو جانا یہ نہیں ہوا، اور یہ پتہ ہونا کہ یہ کام اسلام ہے اور یہ ایمان ہے. آپ خود دیکھ لیں، سن لیں کتنے لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں ممبر کے اوپر، اور یہ واعظ و نصیحت کرنے کے مقام پر کتنے لوگ سمجھا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے دل میں کفر کی نفرت ڈال رہے ہیں. اگر آپ سوچیں، تلاش کریں تو آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو مسلمانوں کے دلوں میں کافر کی نفرت ڈال رہے ہوں، بہت کم ملیں گے. لیکن ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کی نفرت ڈالنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی جنہوں نے بے ادبی کی ہیں ان کا رد بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر رد کافر کا ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے غلط عقائد کیے ہیں اور صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہے، اولیاء کاملین کی بے ادبی کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی بے ادبی کی ہے، انہوں نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا، لیکن یہ خبیث کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. یہ دشمن ضرور ہیں لیکن اس دشمن کی پیداوار ہیں جس کو کافر کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی توجہ ادھر کرنی چاہیے کہ ہمارا دشمن، مسلمان کا دشمن کافر ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں کافر کی کیا ہونی چاہیے؟ نفرت. اور اس کے بعد پھر تفصیل کے مقام پر جب آئیں گے تو جس نے جو خرابی کی اس خرابی کی گرفت ہوگی صرف، پھر امت مسلمہ بہتری کی طرف آئے گی. اللہ پاک جل شانہ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب